تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، الحمدللہ رمضان میں اللہ نے یہ تقوی کی کیفیت نصیب فرمائی، اس پر مداومت کی کوشش ہو تو روزی کے اسباب میں پہلا سبب استغفار کی کثرت، اور دوسرا سبب جو قرآن بیان کر رہا وہ تقوی کا اہتمام۔ اور یہ گھر کے ایک فرد سے نہیں ہوگا، گھر کا بڑا متقی بھی ہے، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، وہ نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ جن کے لیے انسان کماتا ہے سب کا متقی ہونا ضروری ہے، جن ملازمین کو تنخواہیں دے رہا ہے ان کی نمازوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ ادھر سیٹھ صاحب تو ماشاءاللہ نمازی ہے، اور وہ جن کے لیے کما رہا ہے وہ روزے بھی نہیں رکھ رہے، وہ گٹکے اور پان بھی کھا رہے ہیں، اور وہ ہر وقت کانوں میں فون لگائے ہوئے گانے بھی سن رہے ہیں۔ نہیں، یہ فکر بھی ان مالداروں کے ذمے ہے جن کے ماتحت ملازمین ہیں، اس لیے کہ ان کی نافرمانی سے بھی روزی میں بے برکتی آئے گی۔ سب کی روزی اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ جس کی جوڑ رکھی ہے، اور یہ امت اجتماعی امت ہے۔ اس پوری امت کے اوپر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عذاب آئے گا، نیک اور بد سب ایک لپیٹ میں لپٹ جائیں گے۔ ایک شخص کہے مولوی صاحب نے تو بتایا، جتنی باتیں بتائیں وہ تو میرے اندر سب ہے، میں تو متقی بھی ہوں، میں تو استغفار بھی کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، پھر بھی ادھر سے اعلان ہو رہا ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا اور ڈیزل اتنا مہنگا۔ بھائی یہ اجتماعی امت ہے، پوری امت کو، پوری قوم کو مجموعی طور پر، امیر ہو کہ غریب ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، بادشاہ ہو کہ فقیر ہو، سب کو یہ اسباب رزق اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو مجموعی طور پر اللہ پھر روزی کا جو ایک مسئلہ ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہر محفل کی یہی خبر ہے، ہر اخبار کی یہی سرخی ہے کہ آج اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کی قسم پورا اہل پاکستان اور پورا عالم اسلام استغفار کا اہتمام کرے، تقوی کا اہتمام کرے، اپنی زندگیوں سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ اپنے خزانوں سے، ان حکمرانوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے خزانوں سے ایسی روزی دوں گا کہ وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔